مجھے اب نرم ہو جانا پڑے گا ہمارے ویسے ہی آپ نرم ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. نہیں آپ ہمارے قائد ہیں مگر میں چاہتا ہوں آپ گرم ہو جائیں. جنرل باجوہ کا یہ ریکارڈ ہے کہ پارلیمنٹ سے 342 ووٹوں میں سے 340 ووٹ لیے. یہ ریکارڈ کسی کو نہیں ملے گا. سر میں حضور میں ہوش مار آواز ہوں، آپ کی بات سن رہا ہوں. نہیں ہو گئی ہوں ٹاٹے ہوں. دیکھیں جو پچھلی ایکسٹینشن ہوئی تھی اس ایکسٹینشن سے پہلے پارٹیاں، میاں صاحب کی پارٹی، میاں صاحب جنرل باجوہ کا نام لے کے، فیض حمید کا نام لے کے، اور جلسے لاہور میں خطاب کر رہے تھے لندن سے. اور جب وہ مجھے اب نرم ہو جانا پڑے گا ہمارے ویسے ہی آپ نرم ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. نہیں آپ ہمارے قائد ہیں. مگر میں چاہتا ہوں آپ گرم ہو جائیں. تو وہ میاں صاحب نے وہاں نام لیے تھے اور انتہائی ان کو غدار کا اور یہ سب. جس دن موقع آیا تو میاں صاحب نے یہ ہدایت کی کہ سارے ایم این اے وہاں پہنچیں گے، ووٹ ڈالیں گے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کے لیے، اور وہاں پہنچ کے پہلے حاضری لگوائیں گے. وہاں ناشتہ ہوگا، ناشتے پہ حاضری لگے گی سب ایم این اے. پھر وہ وہاں پہنچے. اور جنرل باجوہ کا یہ ریکارڈ ہے، جنرل باجوہ کا یہ ریکارڈ ہے کہ پارلیمنٹ سے 342 ووٹوں میں سے 340 ووٹ لیے. یہ ریکارڈ کسی کو نہیں ملے گا. سر میں حضور میں ہوش مار آواز ہوں، آپ کی بات سن رہا ہوں. نہیں ہو گئی ہوں ٹاٹے ہوں. اچھا بتائیے گا کہ میاں صاحب کی سیاسی جو ان کا ترکہ تھا اس حوالے سے پاکستان کی سیاست میں ان کی وفاداری کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں. آپ بھی سینئر سیاستدان ہیں، آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوگا، آپ کا تعلق بھی ہے. کس طرح کی شخصیت پائی آپ نے؟ میاں صاحب ایک بہت عظیم شخص تھے. آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ گورنر پنجاب رہے، لیکن یہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا ان کو مل کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے، ان سے گفتگو کر کے، کہ ان میں کوئی رعونت یا اپنے آپ میں کو بڑا سمجھنے کی روش یا خواہش ہے. بڑے ملنسار اور منکسر المزاج، بہت دھیمے پر بہت سالڈ. اور انہوں نے اپنے آخری وقت میں بھی یہ اپنی جماعت سے وفاداری دکھا کے، اور جب حماد کے لیے بھی کوئی آسان ایام نہیں تھے اور میاں صاحب کی بھی صحت خاصی خراب رہتی تھی، اس دوران بھی اس مرد آہن نے جو مثال قائم کی ہے ہم باقی سیاستدانوں کے لیے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ورثہ ہے اور ان کا سارے پنجاب کے لیے ورثہ ہے. اور اس طرح کی استقامت دکھانی ضروری ہے، خاص کر ایسے وقت میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس عہد میں جینا مشکل ہو اس عہد میں جینا لازم ہے. میاں صاحب نے، مرحوم اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے اس چیز پہ قائم رہ کے اور پورے قدم اپنے بڑھائے ہیں اور تکلیفوں میں، مجبوریوں میں ساتھ نہیں چھوڑا اپنے ساتھیوں کا، اور ان کو آگے لیڈ کرتے رہے.
تو یہ بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے. اچھا صاحب، اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے کہ سیاست میں شیدیوں کو کم کیا جائے، جس میں چیزیں پہنچ چکی ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ حالات جو ہے تھوڑے سے کول ڈاؤن کیے جائیں؟ دیکھیں، کول ڈاؤن تو گورنمنٹ کا کوئی مزاج نہیں لگتا. گورنمنٹ نے اب جو یہ فیصلے سنوائے ہیں، یہ صریحاً ناجائز ہیں، غلط ہے. میں مختصراً آپ کو بتاؤں، میری کبھی بحث ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ 5 سوال آئی جی سے پوچھوں گا. 5 سوال. جی ہمیں 6واں سوال نہیں پوچھنے کی ضرورت. یہ 9 مئی کی سارا جو پلندہ ہے یہ کھل جائے گا. 5 سوال کیا ہے؟ 5 سوال. کوئی جرا 4 دن 6 دن کھینچنے کی ضرورت نہیں. 5 سوال جو ہے وہ پہلا سوال کہ آئی جی صاحب، آپ کے اس جورسڈکشن میں، پنجاب میں کتنی جگہ یہ جرم ہوا ہے جس کا آپ الزام لگا رہے ہیں ایک پارٹی کے کارکنوں پہ؟ وہ کہیں گے 12 جگہ. 12 جگہ ہوا ہے. 12 جگہ یہ حملہ ہوا ہے. جی ایچ کیو کے دروازے پہ بھی کور کمانڈر کا گھر بھی جلا دیا. ان 12 میں سے کسی ایک جگہ کا ایس ایچ او وہ موقع پہ پہنچا؟ کسی کو تو کہنا چاہیے تھا کھیت پہ آگ لگی ہو تو ایس ایچ او بھاگ کے پہنچتا ہے. کوئی پہنچا؟ جی نہیں. ان 12 ایس ایچ اوز میں سے کسی ایس ایچ او کے خلاف، اسٹیشن ہاؤس افسر، تھانے دار کے خلاف آپ نے کوئی تعدیبی کارروائی کی کہ تمہارے علاقے میں کور کمانڈر کا گھر جل گیا، تمہارے علاقے میں ایم ایم عالم کا جہاز جل گیا، تم نے کچھ کیا؟ جی نہیں. تو پھر چوتھا سوال، آپ اس میں ملوث ہیں کہ آپ کو کوئی کسی نے اوپر سے حکم دیا تھا؟ جی میں تو ملوث نہیں ہوں، میں تو بے گناہ ہوں. تو پھر کس نے یہ کرایا تھا اس کا نام بتا دیں. جیرا ختم. 5 سوال ہے. آئی جی صاحب ویسے جواب دے لیں. تو یہ بالکل اب اس میں یہ دیکھیں، اب ایسے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں جو بیک وقت ڈیرہ غازی خان میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، لال پور فیصل آباد میں بھی ہے. پتہ نہیں کیا جن ہیں، جنات ہیں، جو ہر ایف آئی آر کر دیا انہوں نے. پہلی ایف آئی آر اگر ہو گئی ہے ملتان میں تو اس کو دوسری ایف آئی آر لاہور میں ہو رہی، تیسری سیالکوٹ میں ہو رہی. تو یہ ایسی چیز تھی کہ جو کہ جج صاحب کو دیکھ کے آن دا فیس آف دا ریکارڈ، کہتے ہیں ریکارڈ کی سامنے جو جلد ہے اس میں ہی نظر آتا ہے. آن دا فیس آف دی ریکارڈ دس واز نو کیس. اور پھر ہمدردی سب سے ہے، میاں رشید صاحب سے، چودھری اعجاز صاحب سے، گورنر صاحب چیمہ صاحب سے، اور دیگر جو سارے ساتھی ہیں. لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیس منفرد ہے اس ملک کی ہسٹری میں. اس کی ٹیپ اس کی چلی ہے اور وہ کافی میڈیا پہ بھی آئی ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ نہ جاؤ، واپس آؤ، ہم نے اندر نہیں جانا. وہ یہ کہہ رہی ہیں اس کو 10 سال سزا ہو گئی. یہ پتہ نہیں کیا انہوں نے عدالتوں کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ عدالتیں خود ریزہ ہو جائیں. اس جج صاحب نے پتہ نہیں یاسمین راشد صاحبہ کو کس وجہ سے سزا دی ہوگی، کیا اس نے سوچا ہوگا. وہ بیمار ہیں، وہ کوئی 80 سال ان کی عمر ہے. کچھ خدا خوفی کرو. اس ملک کو کدھر خانہ جنگی کی طرف لے کے جانا ہے. صاحب ان حالات میں ملک کی بہتری کے لیے سیاسی ڈائلاگ بڑی اہم ضرورت ہے.
اور آپ کے دوست اہم کردار ادا کر سکتے ہیں وہ صدر پاکستان آصف علی زرداری ہیں. کیا ان سے آپ کی کوئی اس حوالے سے بات کریں یا ہوئی اس حوالے سے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کو آگے آنا چاہیے اور جو سیاسی ڈائلاگ ہے ان کی طرف بڑھنا چاہیے؟ میرا ویو، اور میں یہ ہر موقع پہ ایکسپریس کرتا ہوں، میرا ویو یہی ہے. اور پارٹی کی اکثریت جو ہے وہ ذرا عمران خان پہ اتنا یقین نہیں رکھتی جتنا میں رکھتا ہوں. اور میں ان کو، میری یہ بحث ہوتی رہتی ہے کہ یہ ہمیں مزے پھنسا دیا جی. اس ملک میں اگر شریف نام کا حصہ نہ ہو تو آپ باہر ہی بیٹھے. انہوں نے تو ہمیں تو یہ کہیے گا کہ نومبر کے مہینے میں ایک اور ایکسٹینشن درپیش ہے اس ملک کو، اس میں تو جب ملک کی سیاسی حالات نہیں کروٹ لے. مجھے اب نرم ہو جانا پڑے گا. ہمارے ویسے ہی آپ نرم ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. نہیں، آپ ہمارے قائد ہیں. مگر میں چاہتا ہوں آپ گرم ہو جائیں. سوال بھی گرم ہے. جنرل باجوہ کا یہ ریکارڈ ہے کہ پارلیمنٹ سے 342 ووٹوں میں سے 340 ووٹ لیے. یہ ریکارڈ کسی کو نہیں ملے گا. سر میں حضور میں ہوش مار آواز ہوں، آپ کی بات سن رہا ہوں. نہیں ہو گئی ہوں. دیکھیں، جو پچھلی ایکسٹینشن ہوئی تھی اس ایکسٹینشن سے پہلے پارٹیاں، میاں صاحب کی پارٹی، میاں صاحب جنرل باجوہ کا نام لے کے، فیض حمید کا نام لے کے، اور جلسے لاہور میں خطاب کر رہے تھے لندن سے. اور جب وہ مجھے اب نرم ہو جانا پڑے گا. ہمارے ویسے ہی آپ نرم ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. نہیں، آپ ہمارے قائد ہیں. مگر میں چاہتا ہوں آپ گرم ہو جائیں. سوال بھی گرم ہے. تو وہ میاں صاحب نے وہاں نام لیے تھے اور انتہائی ان کو غدار کا اور یہ سب. جس دن موقع آیا تو میاں صاحب نے یہ ہدایت کی کہ سارے ایم این اے وہاں پہنچیں گے، ووٹ ڈالیں گے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کے لیے، اور وہاں پہنچ کے پہلے حاضری لگوائیں گے. وہاں ناشتہ ہوگا، ناشتے پہ حاضری لگے گی سب ایم این اے. پھر وہ وہاں پہنچے. اور جنرل باجوہ کا یہ ریکارڈ ہے، جنرل باجوہ کا یہ ریکارڈ ہے کہ پارلیمنٹ سے 342 ووٹوں میں سے 340 ووٹ لیے. یہ ریکارڈ کسی کو نہیں ملے گا. سر میں حضور میں ہوش مار آواز ہوں، آپ کی بات سن رہا ہوں. نہیں ہو گئی ہوں.